یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول آپ کو غم زدہ نہ کرے ان لوگوں کا معاملہ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں یا صورت دکھا رہے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ابھی ایمان نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ بھی، ان لوگوں کا بھی کفر میں صورت آپ کو دکھ نہ پہنچائے جو الذین ہادوا، جو یہودی ہیں۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں، جھوٹ کو سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ کچھ دوسرے لوگوں کی بھی باتیں سنتے ہیں۔ وہ لوگ کہ لم یاتو کا، جو آپ کے پاس کبھی نہیں آئے، یعنی یہود کے پیچھے لیڈر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پٹیاں پڑھا پڑھا کے بھیجتے تھے آپ کے پاس۔ تو یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، تو اب یہ بات چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں دو طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے مومن بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہیں، اور کچھ یہودی بھی آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں اور وہ بھی کفر کی جد و جہد میں پوری طرح سے مصروف ہیں۔ دونوں کا کام ایک ہی ہے، یسارعون فی الکفر، کہ وہ کفر کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آگے جو ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ مشکل جملوں میں سے ایک جملہ ہے قرآن مجید کے، کیونکہ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ۔ عن مواضعہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں پر کلام رکھا گیا ہے وہاں سے وہ ہٹا دیتے ہیں، اور مواضع، موضع کی جمع ہے، یعنی جگہ، پوزیشن، مقام، تو یہ کلام کے اندر بھی ہوتا ہے اور کلام سے باہر بھی ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے درس میں یہ کہا، تو میں کیا کر رہا ہوں، اس کا وہ جگہ بتا رہا ہوں جہاں بات ہوئی تھی، لیکن یہ آیت 10 نمبر آیت کے بعد سورہ البقرہ میں آئی ہے، یہ اس کی ٹیکسچول پوزیشن ہے، یعنی متن کے اندر، عبارت کے اندر۔ اسی طرح جو باتیں مجلس میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں کن باتوں کے بعد یہ بات ہوئی تھی، یہ ٹیکسچول انالیسس اس کا پوزیشن ہو جائے گی، اور یہ کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی یہ بھی، لیکن کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی یہ موقع محل میں چلی جائے گی، کب بات ہو رہی تھی، جمعے کو ہو رہی تھی، ہفتے کو ہو رہی تھی، یہ سارے مواضع ہیں۔ ان مواضع کو اگر کوئی آدمی تبدیل کر دیتا ہے تو کلام کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر صرف اتنا آپ بدل دیں کہ اس نے غصے میں ایسا کہا تھا، تو سادہ سے جملے کے معنی بدل جائیں گے۔ اس نے محبت سے کہا تھا، وہی اسی جملے کے معنی اور ہو جائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے کہا جی میں موجود تھا، چھوٹا سا جملہ ہے، میں موجود تھا، غصے میں اس کا مطلب اور ہے، محبت میں اس کا مطلب اور ہے، اور میں موجود تھا جب تم شرارت کر رہے تھے، موقع محل بدل دیا جائے تو میں موجود تھا جب تم گناہ کر رہے تھے، معنی بدل جائیں گے۔ میں موجود تھا جب کوئی اور واقعہ ہو رہا تھا، تو معنی چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو جتنی پوزیشن بدلتے جائیں گے اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق آتا چلا جائے گا۔ تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل الٹ بات ہو جاتی ہے، یعنی جو معنی ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ مثال بھی دی تھی کہ میں کسی ہندو سے کہوں کہ میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا، تو میں ہندو کو کہنے کی وجہ سے میں موحد بنتا ہوں، اور اگر یہی بات کہا جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو کہا میں نے، تو میں کافر ہو جاؤں گا، ملحد ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح سے صرف مخاطب بدلنے سے معنی بدل گئے۔ تو یہ پوزیشنز ہوتی ہیں، مواضع یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کس موقع پر بات کہی، کس سے کہی، کون سا واقعہ تھا، کس واقعے کے بعد کہی، کن باتوں کے بعد کہی، کن باتوں سے پہلے کہی، یہ بہت کچھ خرابی ہو جاتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو بھول جائیں۔ تو یہود کے دونوں ہی جرائم تھے۔ ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ تورات کے اندر یہ کام کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی بات بھی ایسے کرتے تھے. آپ کی مجلس میں آئے، بات کسی اور موضوع پہ ہو رہی تھی، اس کی معنی بدلے اور کچھ اور ہی معنی پیدا کر دیے. تو یہ سارا کچھ جو تھا وہ یہود کرتے تھے. تو یہاں پر اکٹھی جامع بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ باتیں قرآن مجید میں یا تورات میں ایسا کرتے ہیں، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی، صحابہ کی آپس میں بھی باتیں جو ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ تحریف کا ایک طریقہ ہے. تحریف کا لفظ اسی یحرفون سے نکلا ہوا ہے کہ باتوں کو بدل دیتے ہیں ان کے مواضع کے بعد. بات کا جو مفہوم ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ کچھ عمل ہونا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی اس پوزیشن میں رکھنے کے بعد، یعنی جہاں آدمی نے بولتے ہوئے بات کہہ دی، اس کے بعد یہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ آپس کی باتوں میں کرنا شروع کر دیں تو وہ جھگڑے کی شکل اختیار کر جائیں گی، تہمتیں بن جائیں گی. اور ہم اکثر جو لڑائی جھگڑے کم از کم صلح کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے جھگڑوں میں تو اتنا واضح نہیں ہوتا. بعض اوقات آدمی اتنا کلیئرٹی سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن جو دوسروں کے واقعات جب سامنے آتے ہیں جھگڑے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوہو کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ باتیں ادھر سے ادھر ہو گئی تھیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ قرآن مجید میں ایسا کر دیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایسا کر دیں، تو بات کہیں سے کہیں جا نکلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی اس طرح کے ہوئے احادیث کے اندر، تو اس میں ایسی الجھنیں پیدا ہو گئیں کہ بعض اوقات لوگوں نے اس سے نئے نئے مسائل پیدا کر لیے اور مصیبت بن گئی، وہ سنبھالے نہیں جا رہے. تو آگے فرمایا کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. تو یہ اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے پاس نہیں آتے، وہ لوگ اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ دے دیں تو قبول کر لینا، اور اگر یہ بات نہ کہیں تو واپس آ دینا، انکار کر دینا. ہوشیار رہنا، بیدار رہنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ان کا طریقہ تھا، یعنی اپنی پسند کا فیصلہ لینا. اب یہ اس میں بہت ساری بحثیں ہیں کہ ہوا کیا تھا. کچھ لوگوں نے ایک واقعہ رجم والی جو بات ہے وہ لی کہ زنا کا کیس تھا، تو اس میں یہود چاہ رہے تھے کہ کوڑے نہ لگائے جائیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوئے تاکہ شاید کوئی نرم، اسلام میں نرم سزا ہو. تو آپ نے تورات کے مطابق فیصلہ کر دیا، لیکن جب تورات کہا گیا کہ یہ تورات کے مطابق فیصلہ ہے، تو انہوں نے جب تورات پڑھی گئی تو وہاں ہاتھ رکھ دیا تاکہ آگے پیچھے کی آیتیں پڑھ دیں اور رجم والی آیتیں پڑھی. تو چاہ یہ رہے تھے کہ شاید اسلام کا نیا قانون ہو تو ہمارا آدمی رجم ہونے سے بچ جائے. ایک یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ نہیں، معاملہ کچھ اور طرح کا تھا. وہ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اس طرح کے واقعات اس کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ فیصلہ کیا جائے تو قبول کر لینا، یہ فیصلہ کیا جائے تو قبول نہ کرنا. تو یہ اب ظاہر ہے کہ عدالت میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو عدالت میں تو جج نے حقائق کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو تو پھر تو اور بھی معاملہ ہو جائے گا. تو اس لیے بعض لوگوں نے پھر یہ کہا کہ جب انہوں نے عدل کے مطابق فیصلہ لینا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، اور جب انہوں نے اپنی پسند کا فیصلہ لینا ہوتا تھا تو یہود کے علماء کے پاس چلے جاتے تھے کہ ان کو کچھ پیسے دیں گے اور فیصلہ تبدیل کرا لیں گے. تو یہ بھی اس کے اندر بات کہی گئی ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو کفر میں کوششیں کر رہے تھے وہ اصل میں کفر کی کوششیں واضح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ باتیں، ان کی پوزیشن، ان کا کانٹیکسٹ تبدیل کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، اپنی پسند کے فیصلے لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کبھی
ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر آ جاتے ہیں تاکہ اپنی پسند کے فیصلے لیں۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کو تیار نہیں ہیں اور حاکم ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو دونوں میں سے ایک چیز ممکن ہے کہ ہو جاتی، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ رسول ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ حاکم یعنی حکمران ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس طرح کے فسادات پیدا کرتے ہیں۔ تو جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی رٹ قائم کرتی ہے، تو رٹ قائم کرنے کے لیے پھر وہ کچھ اقدامات بھی کرے گی، وہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ تجویز کر رہے ہیں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے کہ اس کے فتنے کا، تو پھر اے رسول آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوگی کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے استعمال کر سکے، اس کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ قانون ہدایت کے مطابق آیا ہے کہ جب کوئی آدمی ہدایت پانے کی بجائے الٹے سیدھے بہانے بنانے لگ جائے، اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائے، آیتوں کے معنی تبدیل کر دے، آیتوں کے اندر نئے نئے مفاہیم پیدا کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان حرکتوں کی وجہ سے ہدایت کا ضابطہ کے مطابق ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ بس منہوں سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں اتر سکتا، کیونکہ جو معاملہ ان کے ساتھ کر دیا گیا ہے وہ قانون ہدایت کے مطابق ختم قلوب کا ہے۔ تو اب دل کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کانوں سے آواز آتی ہے، دماغ تک بھی پہنچتی ہے، وہ معنی بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ دل پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر دل پہ اثر انداز ہوگی تو وہ آدمی ہوگا کہ جس کا سینہ کھلا ہے، جس کے اندر ضمیر موجود ہے، ضمیر بیدار ہے، تو وہ لازماً اس بات کو سنے گا۔ لیکن اگر اللہ نے دل بند کر دیے ہیں، جس کو سورہ البقرہ میں کہا گیا ہے کہ ان کے کانوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، آنکھوں بھی نابینا کر دیتے ہیں، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ ختم قلوب کی حالت ہوتی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے اور یہ جو یہود کا گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہا تھا، یہ ختم قلوب اس کا ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب فرمایا کہ آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو فتنے ہی میں ڈالے رکھنا ہے تو پھر آپ نہیں نکال سکتے۔ فتنے کے کئی معنی ہیں۔ فتنہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کو تنگ کیا جائے، فساد کو بھی کہتے ہیں، اور کسی ایسی حالت میں ڈال دینے کو بھی کہتے ہیں جو آزمائش بن جائے، مشکل پیدا کر دے، اور اس طرح کے معنی میں جیسے یہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اب ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے، دماغی خلل میں ڈال دیا ہے، بس وہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہدایت کا ضابطہ ہے وہ اس کی ایک شکل یہ بھی بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یا کسی گروہ کو ایک طرح کے فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت، اللہ کے رسول جیسی ہستی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آگے فرمایا کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ان کے دلوں کو پاک نہ کیا جائے۔ دلوں کی پاکی کیا ہے؟ آپ کے برے جذبات ٹھیک ہو جائیں، برے خیالات ٹھیک ہو جائیں، آپ کے اندر گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے، کفر کی جگہ پہ ایمان آ جائے، برے جذبات کی جگہ اچھے جذبات آ جائیں، یہ دلوں کی طہارت ہے۔ خیالات پاکیزہ ہو جائیں، عقائد پاکیزہ ہو جائیں، اعمال اچھے کا دل میں خیال آنے لگ جائے، تو یہ آدمی کے دل کی پاکی ہے۔ اب جو لوگ رسول کو ستانے پہ لگے ہوں، رسول کے تانے دینے پہ لگے ہوں، رسول کی باتوں کو تبدیل کرنے پہ لگے ہوں، اپنی کتاب تورات کے اندر بھی تبدیلیاں کرنے پہ آمادہ ہوں، تو ان کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی مذہبی تحریکیں ہیں، اتنے، جیسے ہمارا بھی درس ہو رہا ہے، اتنے درس ہوتے ہیں،
تبلیغی جماعت نے پچھلے 60-70 سال میں بہت کچھ کیا ہے، جماعت اسلامی نے کیا ہے، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا ہے، تو پاکستانی قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ پاکستانی قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم سدھرنا نہیں چاہتے تو کوئی درس ہمیں سدھار نہیں سکتا. جب ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی، اللہ کا رسول بھی ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا. یہاں یہی بتایا گیا ہے. تو ہم نے جو پاکستانی ہیں انہوں نے مذہب کا نام ہی مذہب کا پورا تصور ہی تبدیل کر دیا ہے. مذہب کو نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز گویا اللہ تعالیٰ کو رشوت دینا ہے، روزہ رکھنا گویا اللہ کو کچھ دے دینا ہے، اس کے بعد وہ ہم سے خوش ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو وہ ڈرامے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ڈرامے کے روزے رکھ لیتے ہیں، اور اندر تقویٰ نہیں ہوتا. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100% لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ نتیجہ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ہم آ گئے، 5 وقت کی نماز پورے ٹائم پر، تکبیر اولیٰ پانے والے، لیکن نماز کے فوراً بعد جھوٹ بول رہے ہوں گے، چغلی کر رہے ہوں گے، کم تول رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح کی نماز تھی کہ قالوا آمنا بافواہہم، اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں تھے. یہ کیفیت ہے ہماری پوری قوم کو. اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ نمازی ہوں گے دھوکہ دے رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے چغلی کر رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے فریب دے رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے دوسروں کی مین میخ نکال رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے باتیں تبدیل کر کر کے اس کے معنی نکال کے جھگڑے پیدا کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے جس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیوں سدھر نہیں پاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس آئے، ایک انٹلیکچوئل نشہ سا ہے، پورا کیا اور چلے گئے. درسوں کی اہمیت یہ رہ گئی ہوئی. جی وہ آدمی بڑا اچھا لگتا ہے، بس اس کی بات سن لی اور چلے آئے. نہ کچھ لینے گئے تھے، نہ کچھ لے کر آئے، بس ایک اطمینان، ایک سکون حاصل کیا اور چلے گئے. تو یہ وہ کئی مقاصد ہیں، لیکن وہ اصل مقصد کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دلوں کی پاکیزگی کا، دلوں کو صاف کرنے کا اگر سامان ہوتا ہے کوئی درس تو وہاں سے یہ سیکھیں. اگر کوئی تحریک اگر یہ کر رہی ہے تو وہاں سے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کریں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ دل کی صفائی بھی ہم نے اپنی مرضی کی کر لی ہوئی ہے. صوفیوں نے اپنی مرضی کی دل کی صفائی رکھ لی، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی صفائی پسند کر لی، فقہ نے اپنی دل کی صفائی کے معنی طے کر لیے، جماعت اسلامی والوں نے اسلامی انقلاب کی دل کی صفائی پیدا کر لی. جو اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کے پیش نظر نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ہم نے دل کی صفائیاں مقرر کی، میں اس کو ایک یونیفارم سے سمجھایا کرتا ہوں کہ جس اسکول میں ایک یونیفارم لگا ہو تو آپ کہیں جی میں اپنی مرضی کا یونیفارم پہن جاتا ہوں، تو کیا اسکول والے آپ کو اندر آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے. ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے جو دل کی طہارت چاہیے وہ صرف قرآن و سنت سے حاصل ہوتی ہے. وہ نہ صوفیہ کے تصور سے حاصل ہونی ہے، نہ کسی جماعت اسلامی کے تصور سے حاصل ہونی ہے، نہ تبلیغی جماعت سے. میں یہ نام لے رہا ہوں، اپنے برادری کے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، صرف یہ سمجھانے کے لیے، کوئی تنقید کے لیے نہیں دے رہا کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے. وہ یہ دل کی طہارت ہے. جو قرآن مجید کی آیات کریں گی، جو قرآن مجید کا تصور دین کرے گا، جو قرآن مجید کا تصور دنیا کرے گا، اور جو قرآن مجید ہمارے میل کچیل صاف کرنا چاہتا ہے ان کو صاف کرنے سے ہوگا. یہاں جو میل کچیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے منہ سے ایمان والے ہیں، دل سے ایمان والے نہیں. یہ میل کچیل ہے جہاں پر، اور باتیں اپنی پسند کی بنا لیتے ہیں. ہم مسلمان بھی اب کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوا، صدیوں کی بات ہے کہ ہم نے ہیلے بنائے ہیں، ہم نے شریعت میں نئے نئے راستے نکالے ہیں، ہم نے خدا کی بات کو کبھی بھی خالصتاً نہیں مانا. پچھلی کئی صدیوں سے ہماری یہ روش. تو جو کچھ یہود کر رہے تھے
وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہود کی نال بن نال پیروی کرو، یعنی قدم بے قدم ان کی پیروی کرو گے۔ تو آگے تفصیل نہیں کرتا، بس اتنی بات کافی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے، ہم اس آیت کے عین مطابق ہیں جو اس وقت چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو آئینہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اس آئینے میں ہم اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم عدالتوں میں رشوت دے کر اپنی پسند کے فیصلے نہیں لیتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پسند کے معنی ان کو نہیں پہناتے ہیں؟ کیا ہم نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ اور فریب اور سب کچھ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہی ان کی حالت تھی، یہی ہماری حالت ہے۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کے اندر سوائے نفیس لوگوں کے، وہ تو رہتے ہی ہیں، لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ نسل در نسل ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ظاہری طور پر دین رہ جاتا ہے، اور پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر تہذیبی دین بن جاتا ہے۔ اس وقت ہم بھی مذہب کے تہذیبی دور میں جی رہے ہیں۔ ہاں جی عید آتی ہے، مسلمان عید کرتے ہیں، میں بھی عید کرتا ہوں۔ ہاں جی جمعے کا دن ہوتا ہے، شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، میں بھی پہن لیتا ہوں۔ یہ تہذیبی دین ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں پچھلے کو 51 سال سے، کہ اب ہمارا دین تہذیبی دین ہے۔ ہاں جی رسمیں ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ کچھ رہنے کے طریقے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہندوؤں کے اپنے ہیں، عیسائیوں کے اپنے ہیں، یہودیوں کے اپنے ہیں، کوئی ایمان ویمان کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ معاشرے کا چلن ہے، ہم بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بس دین بن گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈال دے آپ اس کو نہیں نکال سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ آپ اس کو نہیں نکال سکتے، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کو صاف نہیں کرے گا۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے، یہاں یسارعون فی الکفر، جرم اصل وہ چل رہا ہے کہ وہ کفر میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں تیزی دکھا رہے ہیں، سرعت دکھا رہے ہیں۔ تو یسارعون سے سرعت کا لفظ اردو میں اسی سے نکلا ہوا ہے، تو وہ جلدی کر رہے ہیں، کفر میں آگے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں جیسے کفر کی طرف۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی تیزی سے معاملہ اپنا خراب کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی، دنیا میں خزیون جو ہے یہ رسولوں کے زمانے میں لازماً ہوتی ہے کچھ افراد کے لیے، البتہ جو رسولوں کے بعد کا زمانہ ہے اس میں کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں آخرت کے لیے۔ وہ میں اصول پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ اصول یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے نیکی کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں یا اپنی فطرت کی وجہ سے کر رہے ہوں، لیکن آخرت ان کے پیش نظر نہ ہو، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ لازماً دیتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ جب انشاءاللہ زندگی رہی آپ لوگوں کی بھی اور میری بھی تو سورہ بنی اسرائیل میں پہنچیں گے، ابھی لمبا سفر ہے، تو اس وقت میں اس وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون واضح کیا ہے۔ تو وہاں جا کے عرض کروں گا کہ، اور سورہ زخرف میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو برے لوگ ہیں لیکن نیکیاں کرتے ہیں، یعنی فرعون جیسا آدمی بھی کتنے غریبوں کو اس نے پیسے دیے ہوں گے ان کے کام کرنے کے لیے، کتنے محلوں کی اس نے صفائی کروائی ہوگی، کوئی کام کر دیے ہوں گے، تو اپنی والدہ کی خدمت کی ہوگی، اس طرح کی نیکیاں فرعون نے بھی کی ہوں گی، تو اس کا اجر ملنا چاہیے نا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور بعض کا اتنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کی سیڑھیاں اور چھتیں سونے چاندی کی بنوا دیتا، اتنا دیتا ان کو۔ تو اس لیے نہیں دیا کہ سارے لوگ کفر کی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ کفر کرو تو سونے چاندی کی سیڑھیاں، اتنا دولت ملے گی کہ آپ اپنے سونے چاندی کی سیڑھیاں بنا لیں گے۔ تو یہ وہ قانون ہے جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں سزا نہیں دیتے۔
رسولوں کے بعد، رسولوں کے ٹائم پہ دونوں سزائیں ملتی ہیں۔ تو اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کہ کتنے ہی ایسے ظالم قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کو پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی، حکومتیں ڈرتی ہیں ان سے، اور وہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قدم قدم پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ ان کو دنیا میں اجر دیا جا رہا ہے۔ وہاں جا کر اللہ نے بتایا کہ اجر میں اپنی مرضی کا دیتا ہوں، کسی کو شہرت، یہ نہیں کہ جو وہ مانگے، کسی کو شہرت، کسی کو عزت، کسی کو نیک نامی، کسی کو بے پناہ دولت، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ البتہ آخرت کا عذاب سب کے لیے ہے، خواہ وہ رسولوں کے زمانے کے ہوں یا رسولوں کے بعد کے زمانے کے لوگ ہوں، تو آخرت کا عذاب سب کو ملنا ہے اگر وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ تو یہ آیت بہت سخت قسم کی آیت ہے، بہت زیادہ مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں، تو تھوڑی لمبی بھی ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایمان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ واضح ہو رہی ہے۔ آگے مزید فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کے سننے والے اور حرام کھانے والے۔ ایسا لگتا ہے کہ غضب موجود ہے ان جملوں میں۔ سماعون جو ہے وہ سماعت صرف سننے کے معنی میں نہیں آتا، قبول کرنے کے معنی، جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، آتا ہے، اور قبول کرنے میں سنانے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ میرا جھوٹ قبول کرتے ہیں تو میں نے گویا آپ کے سامنے ایسا جھوٹ بولا ہے کہ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، تو اس کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ تو سماعون للکذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنے والے بھی مطلب لیا جا سکتا ہے، اور جھوٹ سن کر اس کو قبول کرنے والے۔ کاذب جو ہے وہ صرف جھوٹ نہیں ہوتا، ہر خلاف حقیقت بات کاذب ہوتی ہے، ہر خلاف حقیقت بات کاذب ہوتی ہے۔ تو اصل دین کیا ہے، اس کی جگہ غلط دین، یہ اس کے رسیاں ہیں۔ اللہ نے بات کہی، اس میں ہیلے نکال کے آپ مذہب تبدیل کر لیں، یہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ سچائیوں سے دور بھاگتے ہیں، خود بھی جھوٹ بولیں گے، دوسروں کو بھی اکسائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، جا کر یہ کہہ دو، کوئی بات نہیں ہے، دیکھا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اب یہ معاملہ اگر عدالت کے لیول پہ چلا جائے تو جھوٹی گواہی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور حرام خوری جو ہے، حرام کھانا، یہ بھی اگر عدالت کی جگہ پہ چلا جائے تو رشوت اور اس طرح کے جھوٹی گواہیاں دینے کے پیسے جو ملتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جو جس کو یہ عادت پڑ جائے، جس قوم کو، قوم شعیب کو بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری قوم کو بھی ہے۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس قوم کا حصہ ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میرے اندر میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں، نہیں، آپ لوگوں کا حصہ ہی ہوں۔ تو یہ ہم سب کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ ہماری عادتیں اتنی پختہ ہیں کہ ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا فرض ہوتا ہے، ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ رشوت ایسے لیتے ہیں کہ جیسے اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ تو ارد گرد دیکھ لیجئے کہ ایسا ہی ہے، پیسے کے پیچھے ہم ایسا بھاگ رہے ہیں کوئی پچھلے لمبے عرصے سے کہ کوئی اخلاقی چیز قائم نہیں رہی ہے۔ اگرچہ وہ یورپ سے آئی یہ چیز، پیسے کے پیچھے بھاگنا، کیونکہ وہاں پر کارپوریٹ جو کلچر ہے اس نے یہ فضا پیدا کی ہے۔ اور اگر آپ پرانے لوگوں کی باتیں سنیں، جیسے ایڈم سمتھ جو تھے معیشت کے، جدید معیشت کے بانی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پیسے والے ہیں یہی بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ عوام ان کے لیے جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایلیٹ طبقہ جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ایلیٹ طبقہ ہوگا، وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ایلیٹ دیکھ لیجئے کہ وہ پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، عوام کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان کے اوپر ستم ہو رہے ہوں، وہ بھوکے مر رہے ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ایک معاشرے کے ایلیٹ ہوتے ہیں، پھر ملکوں میں ایلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے، سمجھنے کا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایلیٹ ہیں، وہ افراد ہوں گے،
اور پھر ملکوں کے اندر ایلیٹ ہوتے ہیں. اس وقت جو ایلیٹ ہیں ملکوں میں وہ روس اور امریکہ رہے ہیں. اس وقت امریکہ اکیلا تھا, اب چائنا بھی آ رہا ہے. اب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی دوسرے ملکوں کی. صرف آپ چند چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں, اگر اسی وقت جو جنگ ہوئی ہے ایران امریکہ کی, تو اس میں اسکول کی بچیاں کوئی مسئلہ نہیں, معذرت بھی نہیں کی گئی. دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ بس ایک آدمی ہے, وہ ایلیٹ ملک کا سربراہ ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ میرا ہی حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. ایران کون ہوتا ہے اور پاکستان کون ہوتا ہے؟ کوئی حق نہیں کسی کا. تو یہ وہ ذہن ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے. یہی چیز جب مذہبی طبقے میں آتی ہے, وہ جب ایلیٹ بنتے ہیں تو وہ بھی خطرناک بن جاتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملک میں یہ دونوں ایلیٹ کام کرتی ہیں, پیسے والے بھی اور مذہبی طبقہ بھی. وہ اپنے سوا کسی کو حق پر نہیں سمجھتے, خواہ دوسرا حق پر ہو, اور اپنے سوا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں فتوے کی طاقت اور پوزیشن اور اختیار اور سٹیٹس. وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو کافر قرار دے سکوں, اس کو دو لگا سکوں, اس کو قتل کروا سکوں, اس کو جہنم بھیج سکوں. یہ وہ جذبہ ان کے ہاں ہوتا ہے. تو یہاں یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے تھے, یہ ان کی ایلیٹ تھی, وہ یہ کام کر رہے تھے. تو فرمایا کہ سماعون للکذب, اور یہ جھوٹ کے سننے کے عادی ہیں, جھوٹ کہنے کے عادی ہیں, یہ رشوت خور ہیں, یہ جھوٹی گواہی کے لیے پیسے لے لیتے ہیں. قرآن نے سورہ البقرہ میں بیان کیا ہے کہ میری آیتیں بھی بیچ دیتے ہیں. تو یہ اقالون للسحت کا مطلب یہ ہے. اب یہ لوگ ہیں آپ کے پاس, چونکہ مدینہ میں ریاست قائم تھی آپ کی, تو اس میں حاکم وقت آپ تھے. تو حاکم وقت پرانے تمام نظاموں میں حاکم وقت اپنے مرکز میں قاضی ہوتا تھا, اور اس کے گورنر اپنے علاقوں میں, یا جو عامل کہہ لیجئے پرانے لفظوں کے مطابق, تو وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے جو ان کا حکومت کا دائرہ ہوتا تھا اس میں وہ قاضی ہوتے تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہونے کی وجہ سے مدینہ کے قاضی تھے, اور وہاں 3 قومیں بستی تھیں. ایک مسلمان تھے, دوسرے مشرک تھے, تیسرے یہودی تھے. تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے. جب ان کو خیال ہو کہ یہاں اسلام کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا تو وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے, ورنہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے ان کا حل کیا کرنا ہے, کہ ہیں تو یہ جھوٹے, حرام بھی کھاتے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ, اگر آپ کے پاس آئیں, فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو آپ کی مرضی ہے, خواہ کہ فیصلہ لے لیں, عدالت میں ان کا کیس رجسٹر کر لیں, او أَعْرِضْ عَنْهُمْ, یا انکار کر دیں. عام طور سے قاضی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ بلا وجہ کسی قوم کا فیصلہ نہ کرے, لیکن جب یہ آتے اس لیے ہیں تو اب آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ بھانپ لیں کہ یہ کیوں آئے ہیں, اور پتہ چلے کہ یہ آئے جھوٹے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس, تو آپ انکار کر سکتے ہیں. تو چاہے تو فیصلہ کر دیجئے, چاہے انکار کر دیجئے, آپ کو پورا اختیار ہے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو یاد رکھیے کہ اگر آپ ان کو انکار کریں گے تو یہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بے فکر رہیے. یہ ظاہر ہے کہ قوموں جب حکومت چل رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کسی قوم کو بالکل سنگل آؤٹ کر دیں کہ آپ کے کیسز ہم نے نہیں لینے, تو وہ بغاوت کر سکتی ہے, نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس کو بتایا کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. البتہ وَإِنْ حَكَمْتَ, اگر آپ فیصلہ کرنے کے لیے ان کا کیس قبول کر لیں, فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. پھر یہ نہیں کہ یہ دشمن ہے تو ان کے خلاف فیصلہ کرنا ہے, یا ان کے نہیں, وہ انصاف کے مطابق کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ دشمن ہو تب بھی آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اپنے والدین, اپنے خلاف, اپنے رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے تب بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ واضح رہنی چاہیے کہ ہر صورت میں. تو اب آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کی عدالت کو ماننے کو تیار نہیں ہے,
اور حق انصاف کے مطابق ماننے کو تیار نہیں ہے. فائدہ نظر آ رہا ہو کہ اسلام کا قانون نرم ہے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں, اور اگر نظر آ رہا ہو کہ ہمارا قاضی زیادہ بہتر رہے گا, وہ ہمارا فیصلہ ہماری مرضی کا کر دے گا, اس کو رشوت دیں گے تو کام ہو جائے گا, تو ادھر چلے جاتے ہیں. تو آپ ان کا فیصلہ کرنے کو تیار ہیں یا نہیں, یہ اب آپ کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے. لیکن جب آپ فیصلہ کریں گے تو انصاف کے مطابق کریں گے. یاد دیکھیے کہ بڑی خوبی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے, یہ نہیں کہا. اسی کی وجہ سے پھر یہ اجازت نکلتی ہے کہ اگر یہودی آئے ہیں تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ تورات کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ قرآن کے مطابق کیا جائے. تو یہ اس کا امکان اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گروہ جو ہے وہ کس طرح سے کسی حکمران کو یا کسی رسول کو تنگ کر سکتا ہے. یہ حیرت انگیز, یعنی آخری حد تک ہوتی ہے بات کہ آدمی پہچانتا ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے, آدمی پہچانتا ہو کہ یہ اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرے اور جھوٹ کے پیچھے لگ جائے, اصل دین کو چھوڑ دے, سچائیوں کو چھوڑ دے اور حرام کھانے پہ آمادہ ہو جائے, تو پھر اس کے لیے اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ یہ کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اس کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہمارے لیے شاید ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ہاں البتہ ہم آمادہ ہو جائیں اس طرح طرز عمل کو چھوڑنے کے لیے تو یقیناً ہمارے لیے اللہ کے راستے کھلے ہیں. آگے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. اب اللہ تعالیٰ ایک طنزیہ جملہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آپ کو جج بنانے کے لیے آ کیسے سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. یعنی تورات کو چھوڑ کر آتے کیوں ہیں آپ کے پاس؟ اس لیے نا کہ وہاں تورات کا قانون پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. ان کے پاس تورات ہے اور اس میں بھی اللہ ہی کا حکم موجود ہے. تو آپ کے پاس اگر اللہ کے حکم کے لیے آ رہے ہیں تو تورات کو چھوڑ کے کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ ان کے اندر کی جو دوگلا پن تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ چاہ رہے تھے تو وہ تو تورات میں بھی تھا اور آپ کے پاس بھی تھا, لیکن تورات کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں اور کبھی تورات کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو اس پر حیرت ظاہر کی جا رہی ہے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کہ یہ آپ کو کیسے قاضی بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے, فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر آپ کو قاضی بنانے کے بعد ادھر بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اگر اللہ کے حکم کی تلاشی تو آپ ہی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اور تورات میں بھی لکھا ہوا ہے. تو پہلے تورات سے منہ موڑتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, پھر جب آپ کا فیصلہ ان کو پسند نہیں آتا تو آپ سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں. تو اس ساری تینوں باتوں پر حیرت ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ تمہیں کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ سوال جو ہے یہ حیرت کے اظہار کے لیے ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. اگر ایمان والے ہوتے, تورات کو مانتے ہوتے یا آپ کو مانتے ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے کہ کبھی تورات کی طرف جا رہے ہیں, کبھی آپ کی طرف جا رہے ہیں, کبھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں, کبھی آپ سے منہ موڑ رہے ہیں. تو یہ عمل نہ ہوتا. یہ عمل ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے. کون سا ایمان؟ جو پیچھے گزرا ہے کہ ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں, منہ سے بس کہتے ہیں. اور ہماری قوم کا ایمان خبر کا ایمان ہے, ہم منہ سے بھی نہیں کہتے, بس ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے, لیکن زندگی اس کے بالکل برخلاف گزارتے ہیں اور کوئی کام اپنے ایمان کے مطابق نہیں کرتے. وقت ہو گیا ہے, یہاں روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پچھلے درس میں جس میں آپ بتا رہے تھے کہ جو رجم کی سزا ہے وہ اصل میں فساد فی الارض کے تحت دی جاتی ہے. آپ نے اس میں ایک مثال دی تھی کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک خاتون کا زیور چوری کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا اور اس شخص کو بھی رسول اللہ نے رجم کروایا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت دیکھی ہے, پڑھی ہے, اس میں یہ جو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس شخص نے اس عورت کو پتھر سے مارا تھا
تو قصاص کے طور پہ اس لیے اس شخص کو پتھر سے قتل کیا گیا ہے، تو یہ رجم کی سزا کے تحت علماء اس کو نہیں لیتے. تو ایک ہی پتھر مارنا چاہیے تھا. اگر قصاص میں کیا جاتا ہے تو جیسے اس نے کیا ویسے ہی کیا جاتا ہے. وہ قصاص کی سزا نہیں تھی. قصاص کا مطلب ہی یہی ہے کہ جیسا اس نے کیا ویسی اس کو سزا دی جائے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے تو ایک پتھر مار کے مارا اور آپ اسے مسلسل پتھر چھوٹے چھوٹے مار کے مارتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی شخص معذور کب کہلائے گا؟ یعنی وضو کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کیا لمٹ ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ اب تم معذور ہو، تو ایک دفعہ وضو کر لیا ہے تو اب تم نماز ادا کرو، وضو اس کے بعد ٹوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ ہاں دیکھیے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ در حقیقت آپ نے خود ہی کرنا ہے. ہم کوئی موٹی موٹی بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ جو آپ کی تکلیف ہے، جو آپ کا صورتحال ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اور میرا مستقل اصول ہے کہ اپنی مجبوریاں، اپنی آزادیاں، اپنی پابندیاں، یہ آپ کا اپنا کام ہے. اس میں کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کر سکتا. ہم صرف اتنی بات بتا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں مشقت اگر بڑھ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ رخصت کا قاعدہ رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ 5 منٹ بھی آپ کے وضو کے ساتھ نہیں رہتے تو پھر ٹھیک ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ اگر آواز آئے، اگر بو آئے تو سمجھو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ اپنی نماز جاری رکھو. تو اس اصول پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی کیا صورتحال ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو آپ کے ضمیر اگر مطمئن ہے جس حالت میں بھی تو وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول کرے گا. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ٹھیک عین ٹائم پہ وضو کریں اور اپنے اوپر قابو رکھیں اور بس نماز پڑھ لیں جیسے پڑھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے. انہی کا سوال ہے کہ او سی ڈی کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ایک شخص اس صورت میں کیا کرے. وہی میں نے جو حدیث سنائی ہے آپ کو، وہی بہترین راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے لوگوں کو یہ کہا تھا. ایک صحابی آئے آپ کے پاس تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے شک ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. تو آپ نے یہی نشانیاں بتائیں کہ جب تک آواز نہ آئے، بو نہ آئے، نماز جاری رکھو. انہی کے لیے یہ کہا تھا. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو اور استنجا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آفس میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وضو تو انسان ہر نماز کے لیے الگ سے کر سکتا ہے لیکن استنجا نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں پھر کیا صرف وضو کرنا کافی ہوگا؟ نہیں، اصل میں جو طہارت ہے وہ استنجے ہی سے شروع ہوتی ہے. کم از کم جو ٹیشو پیپر سے یا اس طرح کے کر لیے جائے تو کفایت کرے گا. لیکن آپ استنجا نہیں کرتے تو یہ بالکل ہی ناقابل قبول صورتحال ہے. مجبوری اللہ تعالیٰ کی اور آپ کے درمیان ہے، میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پچھلے لیکچر میں سر آپ نے کہا تھا کہ یہ جو فرقہ بنتا ہے اس میں بنیاد بدل جاتی ہے، تو اس سے میرے ذہن میں آیا تھا کہ 2 ہی فرقے ہیں. آپ نے بھی شاید یہی فرمایا تھا، اہل تشیع اور اہل سنت. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 70 فرقے ہوں گے، وہ کیا چکر ہے؟ پہلے معتزلہ ہوئے، خوارج ہوئے، وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں. لمبی عمر 2 ہی نے پائی ہے. ان کی بھی بنیادوں میں فرق تھا. جی ایسی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے جو یہ ہاں، بہت ساری کتابیں ہیں. اگر شہرستانی کی کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہوا ہے تو اس میں دیکھ لیں، مل جائے گا آپ کو. اب آپ نے کہا کہ دل کی صفائی کا ہر نے اپنا اپنا طریقہ بتایا ہوا، لیکن قرآن دل کی صفائی چاہتا ہے، تو وہ بتا دیں کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے پچھلی دفعہ بھی ایک ایسا سوال کیا تھا کہ وہ لمبی تقریر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں. اصل میں جو قرآن کے عقائد ہیں وہ اپنا لیے جائیں، قرآن کے بتائے ہوئے اعمال صالح اپنا لیے جائیں اور اخلاق پر قائم ہو جایا جائے. یہ وہ پاکیزگی ہے جو قرآن مجید چاہتا ہے. قرآن کے ڈیفائن کردہ اعمال صالح، قرآن کے متعین کردہ عقائد اور اخلاق. سچ بولنا ہے. اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ ابا جان آئے تو کھڑے ہو جائیں، یہ بھی اخلاق ہے. لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، بددیانتی نہیں کرنی. یہ اصل اخلاق یہ ہے. تو یہ اخلاق اگر اپنا لیے جائیں، صحیح عقیدہ کر لیا جائے اور قرآن نے جو عبادت اور اس طرح کے نیک اعمال کہے ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا. السلام علیکم سر. یہ بھی قصاص اور رجم کی بات ہو رہی تھی. رجم سزا ہے، قصاص بھی سزا ہے.
تو یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. آپ بتا رہے تھے کہ ایک پتھر لوگ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں قبائل اور وہ پتھر مارتے ہیں. اس کے تھوڑا سا تفصیلاً بیان کر دیں. نہیں، وہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ جس آدمی کو رجم کیا گیا اس نے پتھر مار کے ایک لڑکی کو مار دیا تھا، تو اس کا قصاص لیا گیا اس لڑکی سے، کس کو پتھر مار کے مارا گیا ہے. تو میں نے اس کا انکار کیا ہے کہ نہیں، رجم کے اندر تو وہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے تو لڑکی کو رجم نہیں کیا تھا، اس نے تو ہار چھینا اور ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کا سر کچلا اور کنویں میں پھینک دیا. تو اگر قصاص لینا تو یہی لیا جائے گا کہ بڑا سا پتھر مار کے سر کچل کے اس کو کنویں میں پھینک دیا جائے گا. تو قصاص والی کیفیت نہیں ہے وہاں پر، تو رجم کیا گیا ہے، رجم قصاص نہیں ہے اس صورت میں. جم کب لاحق ہوتا ہے سر؟ رجم کا مطلب پتھر مار مار کے مارنا ہوتا ہے، وہی جو آپ نے تصویر یہ کھینچی سزا ہے. کب ملتی ہے؟ یعنی ہاں جی، یہ کس؟ یہ ہرابہ کی سزا ہے، فساد فی الارض کی سزا ہے، اور جو زنا ریپ کی شکل کا ہوتا ہے اس کی سزا ہے. دوسرا سر یہ اس میں آ رہا ہے سمعون للکذب. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ابھی جو امت کے مسائل میں سے بھی آپ نے بھی تھوڑا سا لیبریٹ کیا کہ ہیں یہ زیادہ مسائل ہیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں سر، میں بھی ظاہر ہے ایک ایسی فیلڈ میں ہوں، اور ظاہر جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا بندہ ہو جس کو نارمل روٹین میں جھوٹ نہ بولنا پڑتا ہو، یا کوئی اپنی پروڈکٹ کے لیے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے، کچہری ہے، تھانہ ہے. تو یہ سر یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. مطلب اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ کو ایک مثال کے طور پہ کلائنٹ کہتا ہے کہ جی آپ جا کے یہ کہیں میرے بیاف پہ، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو ابھی بیٹھ کے یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ میں تو پھر یہ نہ شادی کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں، مجھے تو پھر بھوکا رہنا ہے گھر میں. ویسے تو وہ شعیب علیہ السلام والی قوم کی بات مجھے یاد آ گئی، لیکن ویری سوری ٹو سے آج کل تو سروائیول ہی نہیں ہے آپ کا. ہاں، تو جب تک آپ اس فیلڈ میں ہیں، مجبور ہیں، اگر فرض کر لیجئے، تب آپ کو ایسا فیلڈ تلاش کرنا ہے کہ جس میں یہ نہ کرنا پڑے اور شادی بھی ہو جائے اور روزی سر بھی آپ کی چلتی رہے. بڑا عرصہ کر کے دیکھ، ویسے ریکارڈنگ بھی ہو رہی لیکن بڑا عرصہ کر کے دیکھ. یعنی میں بالکل چھوڑ کے ملک ہی چلا گیا تھا یار، لیکن وہاں پہ جا کے زیادہ جھوٹ بولنا پڑا، تو میں نے کہا یار یہی ٹھیک تھا. ہاں، تو بس پھر یہ جتنا اوائڈ کر سکیں وہی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کام ہیں جس میں جھوٹ نہ بولنا پڑے، وہ آپ کر سکتے ہیں. کمائی کم ہو جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو باقی ظاہر ہے کہ راستہ نکالتے نکالتے جتنا ٹائم لگتا ہے وہ اس میں آپ اس جگہ پر رہیں جہاں پہ ہیں، لیکن اگر کوئی راستہ نکلتا ہو تو نکال لیجئے، وگرنہ اگر مجبور ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ روٹ ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ تفصیلات ہیں ہمارے معاشرے کی، جو بیت رہی ہے کسی کے اوپر، یا جو کسی کے سامنے ہو رہا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. اس کی روٹ کاز کیا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ کلمہ گو جو لوگ ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان میں اخلاقی برائیاں زیادہ ہے، اور جو یہ سب کچھ نہیں کر رہے جو ہم کرتے ہیں، عبادات جس کو ہم کہتے ہیں ریچولز، وہ جو لوگ نہیں کرتے، وہ ان کی گرومنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ سے بھی ان کو جھوٹ کا بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ملاوٹ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی پیور ہنی ادھر جا کے بولو کہ پیور ہنی چاہیے، تو وہ پیور ہنی بولیں گے کہ ہمارے پاس تو ہنی ہوتا ہے، پیور ہنی تو ہم نے سنا ہی نہیں کبھی. یعنی ہمیں خالص دودھ، ہمارے دودھ ہی ہوتا ہے نا، ہمیں خالص پھر کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہم میں زیادہ ہیں، ادھر کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں کہاں سے ہم ڈی ٹریک ہوئے، بیسیکلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ ذرا انہوں نے ہونیسٹی کو پالیسی کے طور پر لیا ہے، انہوں نے ہونیسٹی کو پالیسی کے طور پر لیا ہے کہ دیانتداری جو ہے وہ حکمت عملی ہے زندگی کاروبار کی کامیابی کے لیے. تو ہمارے برانڈ کا پتہ ہو کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کہ اس کے اندر خالص دودھ ہے کہ نہ خالص ہے، کو مشین بنائی ہے تو اتنے سال چلے گی، یہ اس کی وارنٹی ہوگی. تو یہ ان کی کاروبار کی پالیسی ہے، اور کاروبار کی کامیابی کے لیے وہ ہر پالیسی کو اختیار کرتے ہیں. البتہ ان کے ہاں دوسرے پہلو سے بھی اخلاقی بہتری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بہتر کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے. اب آتے ہیں ہمارے اندر یہ خرابی کیوں ہے. اس کی وجہ 2-3 ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسجد نے یہ پیغام دیا کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جنت میں جائیں گے. اس چیز نے بالکل ڈبو کے رکھ دیا ہمیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو
انگریز نے ایک کام کیا کوئی 1600 کے بعد. وہ کام یہ اس نے کیا کہ مذہب جو ہے وہ بالکل گھٹیا چیز ہے اور مذہبی لوگ اور بھی گھٹیا ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مولوی صاحب کی بات کا اثر ختم ہو گیا. اب اگر کوئی مولوی صاحب بات کرتے ہیں تو ہمیں چند مولوی نظر آتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے. مسجد کے مولوی کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کے ارد گرد جو قرآن پڑھانے آتے ہیں بچوں کو کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ یہ پوری فضا بنائی گئی کہ مذہبی لوگ تو کیا اسے کہتے ہیں دقیانوس ہوتے ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی, یہ نہ سیاست کو سمجھتے ہیں نہ جدید دنیا کو سمجھتے ہیں نہ مسائل حل کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں سارے مذہب کی یہی حیثیت ہو گئی. تو جب مذہب کوئی اپنانے کی چیز نہیں ہے تو بس چھوڑ دیا لوگوں نے. اب جو رسمی طور پر رہ گیا, کسی کے اندر کوئی تقویٰ ہے تھوڑا سا تو وہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے, باقی اس کو تسلی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا, جنت میں چلے جانا ہے, میں کلمہ گو ہوں, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور تیسری وجہ یہ ہوئی کہ ہمارا گھر خراب ہو گیا. ہم نے ہندوؤں سے جوائنٹ فیملی سسٹم لیا. ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ بات ساس اور بہو کے درمیان ایک ایسی فضا قائم کرتی ہے کہ ساس اپنی بہو سے جھوٹ بولتی ہے, بہو اپنی ساس سے جھوٹ بولتی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ گود میں پل رہا ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ سچ بول کر مار پڑتی ہے اور جھوٹ بول کر نجات ملتی ہے. وہ بچپن سے ہی سیکھ رہا ہے. چنانچہ ہمارا گھر نرسری ہے اخلاق سے دور بھگانے کی. وہ ساس اب چغلی کرے گی, بچہ چغلی سیکھ رہا ہے. وہ بہو چغلی کرے گی, بچہ وہ اپنی ماں سے چغلی سیکھ رہا ہے, غیبت سیکھ رہا ہے, لیگ پولنگ سیکھ رہا ہے, نفرت سیکھ رہا ہے, باتیں بنانا سیکھ رہا ہے, باتیں گھڑنا سیکھ رہا ہے. اور تو یہ سمجھیے کہ ہمارا ہر گھر نرسری ہے برے لوگ پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے کہ چلو کوئی نمازی نکل آیا, کوئی روزہ رکھنے والا نکل آیا, یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو یہ وجوہات ہیں, اور بھی ہیں, لیکن وہ میں نے پچھلے رمضان میں ایک پروگرام ریکارڈ کروایا تھا, جیو والوں نے بھی اس کو لیا تھا, ہمارے اخلاقی امراض کے نام سے. تو وہ میں نے کوئی 60 امراض تجویز کیے ہیں اس میں. ویسے تو 90 کے قریب ہیں لیکن ریکارڈ صرف 60 ہوئے ہیں. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمارے ویب سائٹ پہ پڑے ہوں گے. یہ جو آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی تو ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا ہے. میرے 6ٹھی کلاس میں یہ تھا, ہمارے بھی کورس میں تھا, پڑھایا تو ہمیں بھی جاتا ہے. ابھی آپ کی جو گفتگو سے میں نے اخذ کیا ہے کہ کچھ ہندوؤں کا قصور تھا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم, اور انگریزوں کا قصور تھا کہ وہ مولوی کو انہوں نے کافی کمین جیسے بنا دیا. ہمارا قصور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ باقی تو لوگوں نے ہمیں خراب کیا. گھر بھی, میں نے تیسری چیز میں نے گھر بتایا ہے. تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم گھر سے یہ چیز سیکھ کے آتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں. حالانکہ بالغ ہونے کے بعد اپنی ساری شخصیت کو نیا تعمیر کرنا چاہیے, اور ہم اسی رو میں بڑے ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں بس. تو ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے کتابوں میں پڑھا میں نے, کہ تجدید ایمان کرتے تھے بلوغت پر. تو نیا ایمان تازہ کرتے تھے کہ ہاں تم شعوری طور پر مان رہے ہو نا کہ قیامت ہونی ہے, اللہ تعالیٰ ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ فرشتے ہیں. تو وہ ایمان کی تجدید ہوتی تھی. اور پھر کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت کر کے یا کسی معلم کے ہاتھ پہ سیکھ کر وہ اپنے اصلاح کرتا تھا. اب چونکہ پیر صاحب کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جیسے مولوی صاحب کی ویلیو ختم ہوگی تو کون پیر صاحب سے جا کے بیعت کرے گا. اور پیر صاحب نے اب جو بیعت کر لی ہے وہ اسی اصول پر کر لی ہے کہ کچھ بھی نہیں, میری خدمت کرتے رہو, میں تمہیں بچا لوں گا. تو پیر بھی گئے, بیعت بھی گئی, اور جو اصلاح کا سلسلہ چلتا تھا وہ بھی کیا. تو ہمارا بالکل ہی, ہم سمجھیے کہ باپ بھی فوت ہو گیا ہوا ہے, ماں بھی فوت ہو گئی ہوئی ہے. تو ہم بس خودرو پودوں کی طرح جو بھی اگ جائے, جنگل میں جس طرح پودے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں, کوئی ادھر کو شاخ نکل گئی, کوئی ادھر کو منہ نکل گیا, کوئی ادھر کو نکل گیا. تو ہمارا جو قرآن کا کنٹرول تھا, عالم دین کا ہمارے اوپر کنٹرول تھا, وہ بالکل ختم ہو گیا. تو ہم خود بھی, یعنی مذہبی ہونے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جن کا گھرانہ مذہبی نہیں ہوتا لیکن وہ نوجوان مذہبی ہوتے ہیں, لیکن بس تھوڑا سا تڑکا لگتا ہے بس مذہب کا, اور کچھ نہیں ہوتا. وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے, جھوٹا بھی ویسا ہی رہتا ہے, چغل خور بھی ویسے ہی رہتا ہے,
بس زیادہ کیا ہو جی، درس میں آنے لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، تو روزہ رکھنے لگ گیا بس. تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم شعور کی عمر میں آ کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. اچھا سر، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اس کا یہ لفظ جو موضوع آپ نے بتایا جگہ، سب کو پتہ تھا، تو پھر یہ کیسے بدل دیتے تھے وہ جگہ؟ شرارت کے لیے، بدنیتی کی. سب کو پتہ تھا، جب قرآن جیسے نازل ہوتا تھا سارے ہی پھیل جاتا تھا کہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو پھر اس کا محکم حال تو پتہ چل گیا، سب کو علم میں ہو گیا جتنے بھی لوگ مدینہ میں تھے، تو پھر یہ جو منافقین تھے تو اس کی جگہ کیسے بدل پاتے تھے؟ کیا باقی لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے تھے. مجلس میں آ کے سوال ایسا کر دیا، آپ نے یہ کہا تھا، تو بس سارے منہ دیکھتے رہتے، یہ تو نہیں کہا گیا تھا. تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں، شرارت جو کر رہے ہیں وہ. تو کچھ بھی اثر ہو جاتا تھا اس کا کہ ہاں ہو سکتا ہے یہی بات ہو، کیونکہ بھول گئے کہ کیا بات تھی کیا نہیں تھی. ہفتے بعد تو آپ بھول جائیں گے، 2 دن بعد بھول جائیں گے. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے کل صبح کس کا ناشتہ کیا تھا، تھوڑی دیر لگے گی آپ یہ کو. ناشتے والی بات تو نہیں، یہ سر ایک تعلیم ہو رہی ہے، قرآن نہیں اتر تو رہا ہے، اہم چیز ہے. ہاں تو اور ناشتے. مثلاً یہ چلیے بدر میں، کی یا آپ اسکول میں پڑھتے تھے تو کیا سارے سبق یاد رہتے تھے؟ جب ہم یہ تعلیم ہو رہی اسکول ہوتی کا ہے. سبق سر اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، بڑے نہیں صحابہ لوگ نہیں، موجود ہیں. یہاں بھی منافق اور لوگ ہیں، مومن اور لوگ ہیں، علمی لوگ اور لوگ ہیں. یہاں بھی ایسا کچھ ہی ہے. ایسا نہیں ہوگا قرآن نازل ہونے سے سارے انسان تبدیل ہو گئے. نہیں سر، سارے نہیں. قرآن نازل ہوا، جو کبائر صحابہ موجود تھے ان کو اس کا پتہ چل گیا کہ یہ اس صورتحال میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی بتا دیا. چلو کسی ایک کو منافق جو ہوتے ہوں گے وہ بدلتے ہوں گے، تو کسی ایک پر بات ہوتی ہوگی جنہوں نے نہیں سنا. زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہے، جیسے آج آپ تک پہنچ گیا ہے کہ یہ ان آیات کا یہ سیاق سباق یا موقع محل یہ ہے، تو ہماری نسبت ان کے پاس تو زیادہ یہ اپرچونٹی تھی. آج بھی قرآن موجود ہے نا، اسے انحراف کرنے والے موجود ہیں، اس کی آیتوں کے نئے معنی پیدا کرنے والے موجود ہیں نا، اس کی آیتوں کے بالکل معنی تبدیل کر کے بالکل ہی نئی بنا دینے والے موجود ہیں نا. تو کیا باقی امت کو نہیں پتا اس کا؟ ان جب کو ہم یہ کہتے ہیں سر سید احمد خان صاحب نے، مودودی صاحب نے نیک نیتی سے یہ سارا کام کیا ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی یہ نیک نیتی سے کیا ہو، چلیں، یا انہوں کو بھی ہم کہتے ہیں، یا کہ ان کی نیت پہ بھی شک کر لیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیت پہ شک، منافق تھے یہ منافقت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہمارے تھے. ہاں جو آج کل ہے وہ تو ہم سر سید صاحب کو بھی کہتے ہیں نیک نیتی سے کام کیا، مودودی صاحب کو بھی کہتے ہیں، سب سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں نہیں، کہ میں آپ نام لے کے تو خراب کر رہے ہیں بات کو. صرف یہ بات کہ ہماری صفوں میں بھی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، آیتوں کے معنی تبدیل کر کے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں، شرارت سے ایسا کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. سر کیونکہ تھوڑی تاخیر سے شرکت کی ہے تو میں ایک آدھی آیت ہی سن پایا ہوں. میں بھول رہا ہوں وہ آیت کون سی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو رات چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں اے نبی، اگر آپ نشاندہی کر دیں. یہ 43 جو ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا. اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر طنز کر رہے ہیں. یہ میرے لیے ذاتی طور پہ کافی دلچسپ بات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ طنز، آئرنی اور سارکازم یہ دونوں ہیومن برین اور ہیومن ایموشنز یا اور لینگویج کے پروڈکٹ ہیں اور کریشن ہیں، رائٹ. اور اللہ تعالیٰ تو انسانوں کا نہ دماغ رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس ہماری طرح کے جذبات ہیں. یہ کافی انتھروپومورفک لگا مجھے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طنز ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ سارکازم ہو رہا ہے، جو کہ فیصل آبادی زیادہ مشہور نہ کرنے پہ، تو ہم بالآخر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طنز کر رہے ہیں. نہیں، اصل میں آپ چلے گئے جس طرف، اس طرف کلام نہیں جا رہا. جب ہم کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے سمجھانے کے لیے مجھ پر طنز کیا ہے، تو یہ کوئی نیگیٹو عمل نہیں ہے. میری والدہ نے مجھے ڈانٹتے ہوئے طنزیہ جملہ بولا، تو وہ طنزیہ جملہ کیوں بول رہی ہیں؟ مجھے سمجھانے کے لیے. یہ جائز ہے. ایک طنز ہوتی ہے مذاق اڑانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری چونکہ زبان میں بات کر رہے ہیں، تو ہماری زبان میں بات کرتے ہوئے وہ اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں جس سے ہم جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ہمارا تضاد بتانے کے لیے. تو یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ
بہت قیمتی ٹول ہے بات کو سمجھانے کے لیے, ذہن کو بیدار کرنے کے لیے, آمادہ کرنے کے لیے. یہی آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص زبان کا چناؤ کیا اور وہ زبان عربی ہے, تو اس زبان کے اندر یا عام طور پہ جس زبان کے اندر جو بھی ٹولز ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس زبان کے ٹولز کے اندر پابند رہ کے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے مجھے, ورنہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اگر اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں بات کرے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی. وہ طنز اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ طنز جو ہے, سارکازم جو ہے, وہ ایک لینگویج کا ٹول ہے. جی ہاں, اور وہ مؤثر ہے خاص پہلوؤں سے, تو اس کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا. تو البتہ اللہ تعالیٰ نے گھٹیا قسم کا طنز کبھی نہیں کیا. تو بس طنز اچھا بھی ہوتا ہے, طنز گھٹیا بھی ہوتا ہے, طنز بہت بڑھیا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی طنز قرآن میں آئیں گے وہ اب میرے لیے, مجھے بیدار کرنے کے لیے کہ تم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو. کئی دفعہ آئے ہیں تو طنزیہ جملے آئے ہیں, لیکن وہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں, بیدار کرنے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے, گالی دینے کے لیے نہیں آئے. سر آپ اکثر اجتہادی معاملات میں کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کے ضمیر پر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں, میں کوئی رائے نہیں دیتا. اس میں سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اس کا ضمیر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تبھی تو وہ کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے کہ وہ اس کو دین کی روشنی میں بتا دے کہ دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے جس کے بارے میں وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو اگر جواب پھر یہی ہے کہ تم فیصلہ خود ہی کرو تو وہ تو پھنس جائے گا بیچارہ. اصل میں اس وجہ سے نہیں آتے وہ کہ ضمیر فیصلہ نہیں کر رہا. ہمیں لمبے عرصے سے یہ عادت ڈالی گئی ہے کہ فیصلہ مفتی صاحب نے کرنا ہے, تم نے نہیں کرنا. تو اگر یہ عادت میں نے نہیں ختم کرے گا تو کون ختم کرے گا؟ صحیح. اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر سے پوچھ لو جیسا وہ کہتا ہے, اس میں یہ کہ ہر شخص جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کا ضمیر اس کے مطابق کچھ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین نیل پالش اگر لگائیں گی تو وضو نہیں ہوگا, تو یہ ان کا ایک ذہن بچپن سے بنا ہوتا ہے کہ نیل پالش سے نماز نہیں ہوگی. اب کوئی خاتون بڑی ہوتی ہے, سوچتی ہے اس بارے میں, وہ آپ کے پاس آتی ہے, سوال پوچھتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کی سنو, تو اس کا ضمیر تو اسے وہی کہے گا جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی ہے کہ نماز نہیں ہوگی, تو پھر وہ صحیح فیصلے تک کیسے پہنچے گی؟ تو میرا فتویٰ اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم داڑھی کے قائل نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن جس کے نزدیک داڑھی رکھنا اللہ کا حکم ہے وہ گامدی صاحب کے فتوے پر داڑھی نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہے. دین کے خلاف آپ کا ضمیر کھڑا ہے تب بھی آپ کو ضمیر کی بات ماننی ہے. نہیں, آپ اسے دین کا حکم تو پہلے بتائیں گے نا. ہاں, تو دین کا حکم بتا دیں گے, اس کی روشنی میں اس کا ضمیر فیصلہ کرے گا. تو ہم بتا دیں گے اس کو کہ دین کے اندر طہارت لازم ہے, البتہ اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے, بتا دیں گے اس کو بالکل, اس کے بعد فیصلہ کرے گا. تو جب وہ میرے پاس سوال آتا ہے تو اس سوال سے معلوم ہوتا ہے اس کو دین کا پتہ ہے. تو ہمیں عادت ڈالی گئی ہے, اور یہ اسی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اپنے کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. تو اس کی یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں تم فتویٰ نہیں دے سکتے, میں فتویٰ دوں گا, میرے پاس آؤ. چنانچہ وہ پھر ہر آدمی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے, جی مجھے بتائیے میرا یہ کام کیسے ہوگا. آپ, میرا کام صرف دین بتانا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتا دی, اس مسئلے میں یہ حکم ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے, بس اب آپ جانیے اور آپ کا خدا جانے. آپ ایمان کی وجہ سے میرے پاس پوچھنے آئے نا, تو اس ایمان کی روشنی میں فیصلہ کریں بس. دین میں ہمیں سونے کا چاندی کا نصاب ملتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے, لیکن ہیرا جو ان دونوں چیزوں سے مہنگا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا کہ اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. اس میں وہ عام طور سے جو بات مشہور ہو گئی وہ یہ ہے کہ سونے پر ہوتی ہے زکوٰۃ اور چاندی پر ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے. پرانے زمانے میں کرنسی ہی سونا اور چاندی ہوتی تھی, روپیہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو مال ہوتا ہی سونے اور چاندی کا. تو اب جب یہ کہا جائے گا کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی, تو اس میں روپے بتائے جا رہے ہیں. تو آپ ہر چیز کو روپوں میں تبدیل کریں گے. آپ کے پاس سوائے جانوروں کا سسٹم الگ بتایا گیا ہے, آپ کے پاس ہیرے ہیں, آپ کے پاس زمین ہے, آپ کے پاس جواہرات ہیں, آپ کے پاس موتی پڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس دوائیاں پڑی ہوئی ہیں, وہ سب پیسے میں تولی جائیں گی. تو اس زمانے کی کرنسی سونے کے سکے ہوتے تھے, چاندی کے سکے ہوتے تھے, اس لیے ان پر ہی زکوٰۃ بنائی جائے گی. تو معیار تھا اس زمانے میں. جیسے ہم روپے کی بات کرتے ہیں یا ڈالر کی بات کرتے ہیں, تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈالر کے اوپر اتنے ہوں گے, تو آپ کہتے ہیں روپے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
نہیں، ایسا نہیں. غلامی کا ادارہ جو جب اسلام نازل ہوا تو پہلے سے موجود تھا. علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی بڑی خدمت ہے کہ اسلام کی وجہ سے غلامی کا ادارہ ختم ہو گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال 1200 سال تک تو غلامی کا ادارہ ویسے ہی چلتا رہا، اور جب یہ ختم ہوئی ہے تب بھی مسلمانوں نے ختم نہیں کی، دوسرے ممالک تھے جنہوں نے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. تو پھر یہ کریڈٹ اسلام کو دینا کہاں سے درست ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آج غلامی کا ادارہ دوبارہ سے کسی وجہ سے دنیا میں رائج ہو جائے تو کیا مسلمانوں کو قرآن کی روح سے دوبارہ غلام بنانے کی اجازت ہوگی، یا مسلمان اس کو حرام سمجھیں گے کیونکہ اسلام کا ہی یہ دعویٰ کہ اس نے غلامی ختم کر دی ہے؟ پہلے دوسرے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں کہ نہیں، بالکل حرام ہے، غلام نہیں بنائے جائیں گے، اور اس کی ثبوت قرآن مجید سے میں دے سکتا ہوں. لیکن جو پہلا ہے کریڈٹ، دنیا سے خاتمے کا کریڈٹ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ اس کو کہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ آپ نے انسانیت کا شعور بیدار کیا ہے، جس کے اثر انداز ہونے میں 14 صدیاں لگ گئیں یا 12 صدیاں لگ گئیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے. اس وقت کی اگر آپ ویسٹ نے ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک ظلم کیا ہے کہ ان کی پرانا زمانہ 10 صفوں میں بیان ہوتا ہے اور ان کا زمانہ 500 صفوں میں. دور جدید کی دنیا اسلام کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو مولانا وحید الدین خان کا بھی ایک مضمون موجود ہے، اور سید سلیمان ندوی کی ایک کتاب ہے ماذا خاسر العالم بے انحطاط المسلمین، مسلمانوں کے انحطاط سے دنیا نے کیا کھویا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمام چیزوں کا تقدس ختم کیا سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور فرشتوں کے. چاند سورج کا تقدس ختم کیا، اس کے بعد ہی تحقیق شروع ہوئی. یہ اسلام کو کریڈٹ جاتا ہے. انسانیت کا شعور جو ارد گرد کہیں موجود نہیں تھا، یعنی حضرت عمر آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ جس کو اس کی ماں نے آزاد جنا ہو اس کو میں غلام کیسے بنا سکتا ہوں. کسی اور قوم میں یہ جملہ آپ کو سننے ملے تو بتا دیجیے. نہیں ملے گا. کب؟ 14 صدی پہلے. تو جو انسانیت کا شعور دیا ہم نے، جو کائنات کا شعور دیا، جو علم کا شعور دیا، ہم نے پہلی 2 صدیوں میں بڑے سائنسدان پیدا کیے ہیں، اور انہی کی بنائی ہوئی جو میتھڈالوجی تھی وہ آگے چلتی رہی ہے. اور پھر جو چیزیں چوری ہوئی ہیں اس کی بھی لمبی فہرست ہے. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ مقدمہ ابن خلدون میں گریوٹی کو پڑھ لیں، وہ وہی ہے جو نیوٹن بتاتا ہے. آپ جی ارتقاء بھی ہے، اور پھر آپ جو وہ ہے مسئلہ ارتقاء جو ایوولوشن آف لائف ہے، وہ اسی طرح جو زمین کا سینٹر میں ہونے کی بجائے سورج سینٹر میں ہے. یہ بھی ایک ہمارے مسلمان سائنسدان کا ماڈل ہے جو کوپرنیکس، اس کتاب کا کوپرنیکس کی کتاب میں حوالہ موجود ہے. نہیں، وہ یہ توسی کے اس طرح کا نام ان کا، ابراہیم توسی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ کہیں نظر نہیں آتی. ابھی کل ایک اور چیز سامنے کوئی دیکھ رہا تھا، مجھے وہ یاد نہیں آ رہی، دماغ ادھر لگا رہا ہوں کہ کوئی اور چیز بھی ہاں، معیشت جو ہے، معیشت کا بانی، معیشت نالج اکنامکس کا بانی ایڈم سمتھ کو بتایا جاتا ہے. مقدمہ ابن خلدون میں اس پر پوری بنیادیں استوار کی گئی ہیں. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں. اور پھر یونان کو سٹارٹ بتایا جاتا ہے. یہ چھپایا جاتا ہے کہ یونانیوں نے کہاں آ کر سیکھا ہے. وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. میں اس مسلمانوں کو کریڈٹ نہیں دے رہا، لیکن وہ مشرق کی سرزمین ہے. وہ یہاں سے آ کے سیکھتے تھے، وہاں جاتے تھے، اور وہاں کے تقریباً پرانے سقراط سے پہلے اور سقراط کے بعد کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آ کے سیکھا. تو اس طرح سے یہ جو پوری بات ہے، یہ تو اسلام ہی نے جو فضا بنائی تھی، علمی، سماجی، سیاسی، اخلاقی، سائنس اسی سے پھوٹی ہے، ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اگر آج بھی چاند کو خدا مانا جا رہا ہوتا ویسٹ میں، بلکہ اس میں کرسچینٹی کا بھی کردار ہے. سینٹ پال نے بھی جو کوشش کی ویسٹ میں کہ وہاں سے دیوتا سارے نکال دیے، صرف
حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا خدا رہ گئے تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس میں ہمارے ہاں پچھلے دنوں کچھ بحث بھی اس بارے میں چلی کہ ایک شخص کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جماعت ہو رہی ہے، جا کے شامل ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے امام کون ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے۔ ایک تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا جسے پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اسے پتہ تھا کہ یہ مسجد کن لوگوں کی ہے، یہ امام کون ہے، یہ کوئی ایک دوسرے فرقے سے ہے یا پھر کسی ایسے گروہ سے ہے جس کو ہمارے ہاں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، جیسے احمدی ہو گئے، تو ایسی شخص کی نماز کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر مجھے پتہ نہیں ہے اور پتہ چلا کہ یہ احمدیوں کی مسجد تھی یا کسی ایسے مسلک کی تھی جس کو میں صحیح نہیں سمجھتا، تو میرے ساتھ 2-3 دفعہ یہ حادثہ ہوا ہے کہ کسی میت پہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں نماز پڑھی، پتہ چلا کہ ایسا ہے، تو پھر میں نے تو نماز دہرائی اپنی۔ اس میں 2 موقع احمدیوں کی مسجد میں جانے کے بھی ہوئے تو وہ دہرانی پڑی مجھے، میں نے دہرائی۔ البتہ یہ کہ کس مسلک کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، دیکھیے اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا اہل سنت کے مکاتب ہیں، ان کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ یہ درست طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ جو اہل حدیثوں میں اور حنفیوں میں ہے۔ البتہ جو احمدیوں کا مسئلہ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، میری اس میں رائے اپنے استاد سے جزواً مختلف ہے اور جزواً میں اپنے استاد سے متفق ہوں۔ استاد گرامی کا جو یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم کسی آدمی کی تکفیر نہیں کر سکتے، میں اس میں ان کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہوں 2 وجوہات سے۔ ایک یہ کہ خود مسلمانوں پر اپنا دین واضح نہیں رہا، اور جس آدمی نے مذہب تبدیل کر لیا ہے اس کے میں دل کے حالات نہیں جانتا کہ اس کا جھوٹ بول رہا ہے، ارتداد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، تو تکفیر اللہ تعالیٰ ہی کریں گے اور قیامت والے دن ہی وہ واضح ہوگی۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ ملت اسلامیہ سے باہر ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد تھا، جن کا لقب محمد تھا، آمنہ کے بیٹے تھے، اس رسول کے یہ اب امتی نہیں ہیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، تو میں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، تو کیا میں ان کا امتی ہوں؟ نہیں۔ تو جیسے ہی کوئی شخص کسی نبی کو مانتا ہے، خواہ جھوٹا ہو یا سچا ہو، تو وہ اس نئے نبی کی امت میں چلا جاتا ہے، پرانی امت سے نکل جاتا ہے۔ کوئی بھی یہودی جب ایمان لائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ یہودی نہیں رہے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کہتا بھی رہے اپنے یہودیوں سے کہ بھئی میں تو یہودی ہوں، وہ نہیں مانیں گے یا مان لیں گے۔ تو یہ اس اصول پر میں کہتا ہوں کہ احمدی جو ہیں وہ اب ہماری امت کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ امت ہیں، کہہ لیں یا نہ کہیں، میں تو امت بھی کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک الگ امت ہے، وہ اپنے طریقے پر چلیں جو بھی ہے۔ تو پرانے نبیوں کو ماننے سے ان نبیوں کے امتی نہیں ہوتے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم کسی کو دوسری امت کا فرد مان لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا میں ظہر کے وقت یہودیوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور وہ ٹھیک میرے جیسی نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس اصول پر میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں کے ساتھ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب رہ گئی ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ میرا دائرہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لی مثال کے طور پر، اس کو پتہ چلا، سال بعد پتہ چلا، اس نے کہا چلو ہو گئی ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پیچھے آپ لوگوں کی نماز ہوگی کہ آپ لوگوں کے پیچھے میری نماز ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ وہ دائرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ البتہ میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں کہ ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو میں چونکہ ان کو امت سے باہر سمجھتا ہوں اپنے اس رائے کی وجہ سے، میں پھر میرے استاد گرامی جو کہ ان کو مسلمانوں کا حصہ سمجھتے ہیں تو وہ ان کی رائے دوسری ہے۔ تو لیکن اگر ان سے پوچھا جائے میرے خیال میں کہ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے ان کی مسجد میں جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہیں گے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے، میں نے ان سے بات نہیں کی ابھی اس موضوع پر، تو اس لیے میرے خیال میں اس میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اصل میں دیکھیے، میرے ایک تو میں نے یہ استدلال کیا، دوسرا قرآن مجید میں مسجد زرار کا قصہ آیا ہے۔
مسجد زرار میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ کہتے تھے ہم نے مسجد اسلام کی بھلائی کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ مسجد نقصان کے لیے بنی ہے، یہ کفر کو پھیلانے کے لیے بنی ہے، اور یہ اس لیے بنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلاف جنگ برپا کی جائے، اس لیے اس مسجد میں آپ کبھی بھی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تو احمدیوں کے ہاں اگر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر اسلام میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، اگر مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ ان کی وجہ سے ہزیمت ہو رہی ہے، تو میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو مسجد زرار سے بھی میں نے استنباط کیا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان دو دلائل کی وجہ سے احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن تکفیر کے مسئلے میں میں اپنے استاد گرامی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس مسئلے میں بھی کھڑا ہوں کہ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی مذہب پر، کسی بھی مسلک پر ظلم تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ غلط بات ہوگی۔ البتہ جو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو عدالت میں لے جائیں کہ بھئی انہوں نے میرے لوگوں کو نقصان پہنچایا یا یہ خلاف قانون حرکت کی ہے، تو اس میں ضرور عدالت میں جانا چاہیے۔ مجھے پرسیکیوشن کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ میں قریش کی طرح ہو جاؤں گا جو حضرت بلال پہ ستم ڈھا رہے تھے۔ اور ہندوستان میں اب دیکھیے، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا پسند کرو گے کہ ہندوستان میں اگر رہتے ہو اور گائے پہ پابندی لگ جائے کہ تم گائے ذبح نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا ہاں، میں یہ دل سے یقین جانتے ہوئے کہ گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، تو میں ہندوستان کی قوم کے احترام میں گائے کی قربانی نہیں کروں گا۔ مسلمان کو اتنا ہی بیدار ہونا چاہیے۔ تو ظلم تشدد، لڑائی جھگڑا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اور اگر ہم یہ اختیار کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ سال کے 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہندو خود کہیں گے جی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے مذہب پہ ناجائز پابندی لگا رکھی تھی۔ انسانی جو فطرت ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر سامنے آ جاتی ہے، اور ابھی ہم نے ایک ریاست کا قصہ اس بڑی عید کو دیکھا کہ وہاں پہ مسلمانوں نے گائے نہیں خریدی تو ان کو مصیبت پڑ گئی، خریدو، ترلے کرتے تھے خریدو۔ تو اچھا رویہ ہی جیتنے کا کام کرتا ہے، برے رویے سے دل نہیں جیتے جاتے ہیں، برے رویے سے آپ صرف فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی۔ احمدیوں کو، وہ اب پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، پیدائشی طور پر احمدی ہیں، انہوں نے نیا احمدیت کو قبول نہیں کیا ہے، تو جیسے ہم نسلی طور پر مسلمان ہیں وہ نسلی طور پر احمدی ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے، اور وہ اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے گھروں میں جو بھی دین اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ البتہ آپ شریک نہ ہوں، ان کے ساتھ فاصلہ رکھیں، جو بھی رکھنا ہے وہ میں بھی اس کا قائل ہوں، کیونکہ وہ ہماری ختم نبوت کے عقیدے کو، ان کے وجود سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ مثال کے طور پر کسی مسجد میں کوئی مشرک شرک کی تبلیغ کرنے والے صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا وہاں جا کر جمعہ پڑھے، ہرگز نہیں چاہوں گا۔ تو اس لیے یہ میری مختصر سی بات ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس رائے میں کوئی سختی ہے تو اس کو بھی معاف کر دے، کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی، اور اگر صحت ہے تو وہ ہمارے لیے عمل کا اور اجر کا باعث بنائے۔ جہاں تک یہ احمدیوں کی تکفیر کا مسئلہ ہے، علماء تو پری پارٹیشن سے ان کو کافر کہہ رہے تھے، مناظرے ہو رہے تھے ان کے ساتھ، مولانا ثناء اللہ کے اور یہ سب کے، تو کافر نہیں وہ ڈکلیئر ہوئے جب تک کہ پارلیمنٹ، جو کہ کسی ملک کی اجتماعی دانش جسے کہنا چاہیے، انہوں نے پارلیمنٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہے سب نے مل کے، تو پھر میرا خیال ان کی تکفیر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ حمدی صاحب کا یا کسی کا ذاتی تکفیر کا تو نہیں، میرے سمجھنے سے نہیں ہوگا، وہ پوری مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی نے کہہ لیں، جو میں لفظ آپ سمجھ کے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دے دیا تو پھر تو کوئی شک نہیں ہے، پھر کیوں کوئی ایک یعنی میرے استاد جو ہیں وہ دونوں ہی کے قائل نہیں ہیں، نہ میں پرسنل کر سکتا ہوں، نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہی خدا کا ہے کہ ایک آدمی کافر ہے کیسے پتہ چلے گا، یہ خدا کا۔ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد نئے نبی کا ماننا کفر ہے، یہ میرے استاد کی بھی رائے ہے، لیکن وہ اس اصول پر کافر نہیں کہتے کہ جیسے بیوی نے اگر آپ کی جیب سے 10 روپے نکال لیے تو اس کو ہم چور نہیں کہہ سکتے، عدالت میں نہیں گھسیٹیں گے اس کو،
ٹھیک ہے. تو وہ اس اصول پر وہ کہتے ہیں کہ ہر چوری کرنے والا چور نہیں ہوتا اور ہر کفر کرنے والا, ہم مسلمان بھی کتنے کفر کرتے ہیں, تو ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ اس کا یہ کفر اتنا بڑا ہے کہ کافر ہو گیا ہے. میں تو کافر نہیں کہہ رہا, نہ ہماری پارلیمنٹ نے کافر کہا تھا, ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. تو وہ بالکل محتاط فیصلہ تھا. میں بھی ان کو ملت اسلامیہ سے باہر کہہ رہا ہوں, میں بھی ان کی تکفیر نہیں کر رہا کہ اللہ کے نزدیک ان کا معاملہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا وہ صاحب جانتے ہیں جو بھی احمدی ہیں. تو اس لیے ہمارا دائرہ محدود ہے, وہ یہ کہ ہم جو ظاہری طور پر چیز موجود ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں بس. وضو کا میں ذرا کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو وضو بنا لو, وضو کر لو. تو ہمارے مسلمانوں میں ایک ہے کہ ایک وضو سے ہم اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. وہ قرآن کی روح سے بھی صحیح ہے یا حدیث کی روح سے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں؟ یہ اضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پیچھے ہے کہ وضو نہیں ہے, وضو نہیں ہے تو جب نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لو. یہ پیچھے انڈرسٹوڈ ہوتی, بعض چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. وہ اگر ہم اس کو, ہمارے استاد کہتے ہیں کہ زبان نطق ہوتا ہے, منطق نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ چلی آ رہی ہوتی ہیں, تو ان انڈرسٹوڈ باتوں کو اگر انکار کر دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وضو نہیں ہے تو ہم نماز کے لیے اٹھیں گے تو وضو کریں گے, وضو ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ثابت ہے کہ آپ نے اکثر پچھلی نماز کے وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھی. سر نماز کے موضوع کے اوپر ہی آپ نے پچھلی کسی ایک نشست میں فرمایا تھا کہ نماز بحیثیت خود فارسی زبان کا لفظ ہے. تو یہ بڑی اچنبے کی بات لگتی ہے کیونکہ قرآن جو ہے صلاۃ استعمال کرتا ہے اور عربی زبان میں ہے اور یہ واضح عربی مبین میں ہے. تو اس کے اندر پھر ہم یہ فارسی کے زبان کہاں سے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کس طرح داخل ہوتے ہیں, اور صرف فارسی کے ہی نہیں بلکہ ہم اگر دیکھیں تو قرآن کے اندر جیسے ابراہیم گیگر ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ اور بھی زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پر حواریون کا جس کے اندر ذکر آیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھی, اور یہ حواریون بھی اپنی نوعیت کے حساب سے غالباً سریانی زبان کا یا آرامی زبان کا لفظ ہے. اور اس کے علاوہ بھی 6-7 اور بھی ہم قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ایٹیمولوجی میں ان کی ہم روٹ ٹریس کر سکتے ہیں دیگر زبانوں کے اندر. وہ یا تو عبرانی میں ہوں گی یا تو سریانی میں یا تو آرامی میں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہتے ہیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے 2-3 جگہوں پر. اور پھر ابھی صاحب نے نماز بولا, یہ خود بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. تو یہ اس کے اندر یہ کہاں سے دوسری زبانوں کے الفاظ جذب ہوتے چلے آ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی جذب نہیں ہوئے. ہر قوم اپنے, جب قرآن مجید عربی میں ہے تو ہم نے اس کے تقریباً سارے ہی لفظوں کا ترجمہ کیا ہے. یہ اعتراض کبھی روزے پر نہیں ہوا, روزہ بھی فارسی کا لفظ. ترجمے کو اگر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, حواریون نہیں, یہ صرف ترجمہ ہی ہے. میں نماز صرف ترجمہ ہوا ہے صلاۃ کا بس, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو الفاظ قرآن کے اندر بیانی ہی پائے جاتے ہیں جو کہ عربی کے نہیں ہیں, ان کے وہ عربی کے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک سریانی سے ایک لفظ آیا, عربوں کے ہاں بولا جانے لگ گیا, تو بس ٹھیک ہے, وہ عربی کا لفظ ہے. مثلا ریڈیو اردو کا لفظ ہے کہ انگریزی کا لفظ ہے؟ سر کتاب جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے. اب کتاب اردو کا لفظ ہے بالکل, حالانکہ عربی سے آیا ہے. تو روٹ اس کی عربی ہم لیں گے نا. ہاں, بس ایٹیمالوجی میں ہم بحث کریں گے کہ آیا کہاں سے, کس زبان سے آیا ہے, لیکن اب اردو میں استعمال ہوتا ہے کتاب. اب کتاب اردو کا لفظ ہے, ریڈیو اردو کا لفظ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بے شک لیا ہم نے جو قریش بول رہے تھے اس میں کہیں سے بھی لفظ آتے, یہ مطلب وہ عربی کا لفظ ہے اب, تو وہ عربی بول رہے ہیں بس. سجیل جو ہے وہ سنگ گل سے بنا ہے, تو اب عربوں نے سنگ گل کو سجیل بول دیا ہے. تو سورہ فیل میں بھی آ گیا, ایک اور مقام پر بھی آیا سجیل. تو اگر صلاۃ کو سر کس دور میں صلاۃ کا ترجمہ نماز لیا گیا؟ جب یہاں مسلمان آئے ہوں گے. جب یہاں مسلمان آئے ہوں گے, یہاں سے مراد آپ کا کیا ہے؟ انڈیا, ایران, فارس میں, فارس میں, فارسی زبان کا لفظ. اصل میں یہاں پہ سرکاری زبان فارسی رہی ہے مغلوں کے زمانے میں, تو اس زمانے میں یقیناً اس کا ترجمہ ہوا ہوگا. تو اس سے پہلے کیا ترجمہ ہوتا تھا صلاۃ کا؟ وہ پتہ نہیں, یہاں ہوتا صلاۃ ہی صلاۃ ان لوگوں کے لیے بولنا مشکل ہے. اب جو اردو کی وجہ سے ہم بہت سارے الفاظ بول رہے تھے, ہم اردو کے بننے کے بعد اتنی زیادہ آوازیں اس کے اندر ہیں کہ ہم کافی مشکل الفاظ بول لیتے ہیں
لیکن آپ ہندو دیکھ کے نہیں بول سکتے, وہ زے کی آواز نہیں نکال سکتے, وہ زے کی جگہ جیم کی آواز نکالیں گے. محمد حسین آزاد کو کہیں گے محمد حسین آزاد. تو کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان جو گھر میں بچپن میں سکھائی جاتی ہے اس میں وہ آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اردو کی وجہ سے بہت ساری آوازیں نکال پاتے ہیں, جی سر. پرانے لوگ نہیں نکال پاتے, بلکہ اردو والے بھی ساکن ایس نہیں بول سکتے, پہلا لفظ ساکن نہیں بول سکتے تھے. جیسے اسٹیشن ہے, اسٹیشن, سا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے. اس کے پہلے ایک لفظ لگاتے تھے الف, اسکول, اسٹیشن. ابھی بھی اردو میں لکھا جاتا ہے اسکول, اسٹیشن, تو حالانکہ انگریزی میں تو الف نہیں ہے. تو یہ ہر زبان کی مشکلیں ہوتی ہیں. تو یہاں اگر آ کر صلاۃ بولا جاتا تو لوگوں نے ادا نہیں کر پانا تھا, تو انہوں نے اپنے عبادت کا ایک طریقہ تھا اس کو اختیار کر لیا. اب اس کے نتیجے میں آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ نماز بدل ہی گئی ہے. نہیں, ہم نے الصلاۃ کا نام نماز رکھا ہوا ہے, جیسے ہم نے صوم کا نام روزہ رکھا ہوا ہے. اور اب عربی میں آ جائیے, میں کس سے وضو کرتا ہوں؟ پانی سے. تو کیا میں وضو کرتے ہوئے ماں کا لفظ بولا کروں؟ کیونکہ عربی میں تو ماں کہتے ہیں پانی کو. نہیں, اب پانی ماں ہے, ماں پانی. تو حقیقت نہیں بدلتی نام بدلنے سے, حقیقت وہی رہتی ہے. تو پانی جو ہے اسی کو عربی میں ماء کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا ہے کہ پانی سے وضو کرو, ہم ماں سے وضو کرو, ہم کہہ رہے ہیں پانی سے وضو کرو. ایک ہی معنی ہے. وضو ہم نے ویسے نہیں لکھو کہ ہلکا تھا, ہماری زبان یہاں پہ چل گیا کہ وضو میں ہمیں بولنے میں مشکل پیش نہیں آتی. لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری پرانی کتابوں میں حواریوں کا ترجمہ صحابی کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ کے صحابی, کیونکہ صحابی کا لفظ ہمارے یہاں چل رہا ہے, معنی بھی ادا ہوتے ہیں, تو حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے ان کو حواری کہا گیا. تو اس سے کوئی حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی. ہر زبان میں ہمارے ہاں ریڈ, انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے ریڈ, ہمارے ہاں لال کہا جاتا تھا, اب خیر ہم بھی ریڈ کہنے لگ گئے. لال, ریڈ, احمر, سرخ, ایک ہی حقیقت کے سارے نام ہیں. صحیح, آپ نے تصحیح کر دی, کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ الفاظ جو ہیں وہ کانسیپٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, رائٹ؟ ہاں, ہم کانسیپٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کتنے ہی الفاظ, ہر زبان کا لفظ ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہا ہوتا ہے, ایک ہی کانسیپٹ کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ایک کانسیپٹ مختلف طریقے سے بولا جائے, ہاں سمجھا جا سکتا ہے. صحیح. تو اگر ہم ایک خاص لفظ کے پیچھے جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس کانسیپٹ, مطلب اس لفظ کی ایٹیمولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ادھر کی تہذیب نے اس کانسیپٹ کو کیا لفظ دیا. ایسے ہی اب ہمیں نماز بول کر قطعاً ایرانیوں کی نماز ذہن میں نہیں آتی, جبکہ اصول تو یہی ہونا چاہیے. اگر ہم ہاں نہیں, نماز ہم نے اگر چھوڑ دیا نا. ایسے ہی خدا ہے, خدا کا مطلب کیا ہے؟ مالک. تو اب ہمیں مالک کا مفہوم ہی نہیں آتا ذہن میں. خدا بولتے ہیں تو الہ کے معنی بولتے ہیں, کبھی خدا بول کے مالک کا نام, مالک کے معنی نہیں آتے ہمارے ذہن میں. فارسی میں ابھی بھی مالک کے معنی بولا جاتا ہے, بلکہ ایک ٹرم ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتی ہے, نا خدا. یہ اصل میں ناؤ خدا ہے, کشتی کا مالک. ٹھیک ہے, تو وہ بولا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اس میں خدا کہاں سے لگا ہوا ہے, یہ کون سا آدمی ہے. تو خدا کا لفظ اب ہم نے الہ کے معنی میں اللہ کے لیے بولنا شروع کر دیا ہے. اب اس میں فارسی کے مالک کے معنی ختم ہو چکے ہیں, اردو میں مالک کے معنی میں نہیں آتا یہ. تو یہ ہوتا ہے, زبانیں قبول کرتی ہیں, اپنے معنی ڈالتی ہیں, پرانے معنی چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ بحث ہمارے ہاں بڑی ہوتی رہی. مجھے دکھ ہوتا تھا سن کے کہ اللہ کے لیے اللہ بولنا چاہیے, خدا نہیں بولنا چاہیے. نماز کے لیے صلاۃ بولنا چاہیے, نماز نہیں بولنا چاہیے. ہمارے ہاں نماز کا مطلب الصلاۃ ہے, بس. ہمارے ہاں خدا کا مطلب اللہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ خدا, دلیل یہ دی گئی کہ خدا کی جمع ہوتی ہے, اللہ کی جمع نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الہ کا لفظ بولا ہے جس کی جمع ہوتی ہے. دوسری دلیل دی کہ خدا کا مؤنث ہوتی ہے دیوی, تو اللہ کی مؤنث نہیں ہوتی, الہ کی مؤنث بھی ہوتی ہے. ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے الوہیم یا الہا یا ایلی. ہاں, تو اس سے کوئی تصور اگر ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لفظ بول سکتے ہیں. سر ایک ساتھی نے اس پہ تھیسس لکھا تھا ماسٹرز کا, جیسے پی ایچ ڈی کا, گاڈ اور اللہ میں فرق. ہاں, تو بس اب انگریزی میں جائیں گے تو ہم اللہ کا ترجمہ, الہ کا ترجمہ گاڈ کر سکتے ہیں کیپٹل جی کے ساتھ. سمال جی کے ساتھ کریں گے تو وہ الہ کے معنی میں چلا جائے گا, تو بالکل جائز, کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ان کو بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گاڈ ترجمہ کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.